أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت و پردہ اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان پر ہزاروں نہیں کروڑوں احسانات کیے ہیں. انسان اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا. اللہ کی کائنات اور اللہ کی تخلیق کی تعریف میں کلمات لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربہ ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر یہ سمندر سیاہی کے بن جائیں اور دنیا کے تمام درخت ان کی کلمیں بن جائیں اور تمام کلمات لکھنے کے لیے اللہ کے احسانات کو لکھنے کے لیے اللہ کی تمام مخلوقات بیک وقت بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیں تو پھر بھی 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے. 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. ان 7 جتنے اور 7 بھی آ جائیں تو پھر بھی کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے. میرے اللہ کی تخلیق اور اس کے احسانات کو کوئی بھی شمار کر سکتا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، ان احسانات میں سے میرے رب کا خصوصی کرم اور فضل موسموں کی صورت میں ہے کہ میرے رب نے اس زمین کے اوپر مختلف موسم رکھے ہیں. ہر خطے کے اپنے اپنے موسم ہیں، آب و ہوا مختلف ہے، رہنے کے انداز مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں. اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے میرے رب کے فضل اور احسان کو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا رزق کا سیٹ اپ یکدم چلنے لگتا ہے. جیسے ہی موسم تبدیل ہوا، کپڑے بدل گئے، خوراک تبدیل ہو گئی، رہن سہن کا انداز بدل گیا،
ارب ہا لوگوں کی روزی روٹی شروع ہو گئی صرف ایک موسم سے دوسرے موسم کی طرف سفر کرنے سے، اور یہی وہ احسان ہے جو میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی جگہ مکہ کے باسیوں کو، قریش والوں کو میرے اللہ نے یہ احسان یاد کروایا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم رب کا انکار کرتے ہو، رب کے نبی کا انکار کرتے ہو، اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہو، اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں دو موسم اللہ نے عطا کیے ہیں، وہ دو موسم نہیں ہیں، وہ تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، ایک ہے گرمی کا سفر، ایک ہے سردی کا سفر۔ سردی آتی ہے تم اپنا مال تجارت لے کر روٹ تبدیل کر کے اور ملک چلے جاتے ہو، گرمی آتی ہے روٹ تبدیل کر کے اور ملک چلے جاتے ہو، باقی سارا کچھ چھوڑ دو، صرف اللہ کی ان دو نعمتوں کو ہی تم یاد کرو تو تمہیں اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ کے احکامات کو بھی ماننا چاہیے اور نبی کا کلمہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اور اہل پاکستان، اللہ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں۔ قرآن میں قریش پر اللہ نے 2 موسموں کا احسان جتلایا ہے، بتلایا ہے۔ میرے رب نے ہمیں 4 موسموں سے نوازا ہے، ہمیں تو اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب موسم سرما چل رہا ہے اور دیکھیں نا، جیسے ہی موسم سرما شروع ہوا انداز بدل گئے، کپڑے تبدیل ہو گئے، جوتے تبدیل ہو گئے، گرم کپڑے نکل آئے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے رب نے ہمیں ان موسموں سے نوازا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا دن رات کو پھیرنے والا، الٹ پلٹ کرنے والا اللہ ہے، اور اس دن رات کی تبدیلی کے اندر فرمایا کہ جو آنکھوں والے ہیں، جو عقل و دانش والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اللہ نے ان دن رات کی تبدیلی میں ان کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ لآیات، ایک نشانی نہیں، ہزاروں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، عبرت پکڑنے والوں کے لیے۔ تو حضرات گرامی، موسم کے اعتبار سے ضروری ہے کہ موسم سرما کی چند باتیں جو ہیں وہ ذکر کی جائیں، چند مسائل کے اوپر تبصرہ کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ جو گرمی اور سردی کے موسم ہیں، یہ کیوں ہیں، کس وجہ سے ہوئے؟ اللہ اکبر، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اشتکت النار الی ربها فقالت یا ربی، جہنم کی آگ نے اللہ سے یہ شکوہ کیا، شکایت کی، درخواست پیش کی، یا ربی، اے میرے رب، میں اتنی بھڑک چکی ہوں، اتنی گرم ہو چکی ہوں کہ اب میری آگ کو کھا رہی ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ بھائیو، ہم کہاں اس جہنم کی آگ کو، کہاں اس کے شعلوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور جس کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ جس کی تپش ہے، اور جس کا ایک ایک شعلہ اتنا بڑا ہے، جس سے اڑنے والے شعلے، انگارے اتنے بڑے بڑے ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ ایک اونٹ ہے، اونٹ جتنے جس کے شعلے ہوں، انگارے ہوں، جس کا ایک کوئلہ کل قصر، ایک بڑے محل جتنا جس کا ایک کوئلہ ہو، ہم اس کی گرمی کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اشتکت النار الی ربہا، آگ نے اپنے رب سے گزارش کی، اللہ اتنی گرم ہو چکی ہوں کہ میری آگ کو کھانے لگ گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے اجازت دی، ایک سانس
واپس لینے کی اور ایک سانس باہر نکالنے کی، اور فرمایا یہ جو تم محسوس کرتے ہو گرمی اور سردی، یہ اس جہنم کے وہ 2 سانس ہیں، ان 2 سانسوں کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر گرمی اور سردی آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس وجہ سے موسم ہمارا تبدیل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، موسم سرما کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء، یہ موسم سرما جو ہے، ربیع المؤمن، یہ مومن بندے کے لیے موسم بہار ہے۔ کس لیے؟ فرمایا کہ دن چھوٹے ہیں اور راتیں لمبی ہیں، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، رات کو تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے، چھوٹے دن ہیں تو یہ اللہ کے قرآن روزہ رکھتا ہے دن کے اندر۔ اور اسی طرح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ موسم سرما کی بڑی قدر کرتے تھے، اور اس بات کو ایک دوسرے کے لیے بطور نصیحت بیان کرتے۔ آتا ہے، فرماتے ہیں اذا جاء الشتاء، جب موسم سرما آ جاتا تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، تمہارے لیے بڑا زبردست موسم آ گیا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمہ، موسم سرما جو ہے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ موسم سرما اللہ کے بنائے ہوئے سارے موسم ہے۔ حضرات گرامی قدر، سردی کے حوالے سے، اس موسم کے حوالے سے چند مسائل ہم جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کی روشنی میں سب سے پہلا مسئلہ سردی کے اندر وضو کا مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، فرمایا میرے صحابہ کیا ایسا عمل نہ تمہیں بتلاؤں کہ جس عمل کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے اللہ کے نبی جی کیوں نہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو مکمل کرنا جب دل نہ چاہ رہا ہو۔ سردی کے موسم میں کب دل چاہتا ہے؟ ٹھنڈا پانی، وضو کرنا مشکل۔ فرمایا اس وقت وضو کو مکمل کرنا، صحیح طریقے سے وضو کرنا، جب دل کی چاہت نہیں ہے جبر کرتے ہوئے وضو کرنا کہ نہیں فریضہ ادا کرنا ہے، فرمایا یہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پیچھے رہ گئے، عصر کی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم جلدی وضو کر رہے تھے، تیزی سے وضو کر رہے تھے کہ پانی ٹھنڈا ہے، یا جلدی وضو کر رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، میرے صحابہ ایڑیوں کو دیکھو، تمہاری ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، اور اگر وضو کے دوران ایڑیاں خشک رہ جائیں تو یہاں پہ جہنم کی آگ لگے گی۔ اللہ، یعنی وضو کو اتنی توجہ سے، اتنی احتیاط سے اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں اگر آپ کو صحیح طرح سے یقین ہے تو آپ ہر عضو کو ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، مل کے خوب اچھی طرح اس کو مل کے ایک مرتبہ دھو لیں، ایک مرتبہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح سردی کے موسم میں وضو کے فوری بعد تولیہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد
تولیہ لیتے اور اس سے اپنے جسم کے وضو والے اعضاء کو خشک کرتے۔ گرمیوں کے اندر اللہ کے نبی نہیں استعمال کرتے تھے، کیونکہ گرمیوں میں بندے کو اچھا لگتا ہے کہ جسم تھوڑا ٹھنڈا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تولیہ دینے کے لیے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تولیہ واپس لٹا دیا، فرمایا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ اسی طرح کافی ہے۔ تو سردیوں میں تولیہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سخت سردی کے موسم میں تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب ایسے حالات ہوں، مثال کے طور پر ایک بندہ اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو وہ تیمم والا آپشن بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یا ایسی جگہ، ایسا موسم کہ جہاں پر وضو کرنا یا غسل کرنا وہ صحت کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، تو وہاں پہ تیمم والا جو معاملہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تو نہ وہ بابے رہے، نہ وہ سردی رہی، نہ وہ خراکاں رہی ہیں۔ پہلے سردی ہوتی تھی بہت زیادہ، اب تو اتنی ہوتی نہیں ہے۔ خیر، لیکن دیکھیں ہمارے جو فوجی جو نوجوان سیاچین گلیشیئر وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کی یہ حدیث مبارکہ فرماتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، خود ان کی حدیث ہے، عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں اپنے ساتھیوں کا امیر بنا کے بھیجا گیا، تو ہوا یوں کہ رات انتہائی سردی والی تھی اور میں جوان آدمی تھا، تو احتلام ہو گیا۔ اب انتہا درجے کی سردی، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اتنی سردی، جہاد کا سفر، اگر میں نے نہا لیا تو شاید میں مر نہ جاؤں۔ فرماتے ہیں میں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی صبح کی۔ اب واپس آئے تو میں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے ایسے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، پوچھنے لگے کہ عمر، یہ بات تمہارے ذہن سے میں کیسے آئی کہ میں تیمم کر لوں؟ غسل فرض ہوا ہے، میں تیمم کر لوں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے قرآن کی آیت یاد آ گئی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میں نے سمجھا کہ میں یہاں پہ غسل کروں گا میں مر جاؤں گا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابی نے درست طریقہ اپنایا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ کہ ایک صحابی جنگ کے اندر زخمی ہو گئے، سر کے اندر زخم ہو گیا، وہ بھی بیچارہ رات کو احتلام ہو گیا، وہ بندہ جو ہے وہ، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان ساتھ والے دوستوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے نہانا فرض ہو چکا ہے، لہٰذا تم نہاؤ۔ وہ بیچارہ نہایا اور شہید ہو گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کہے، فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، تم لوگوں نے اسے شہید کیا، تم نے مسئلہ پوچھا کیوں نہیں، اپنی طرف سے فتویٰ دے دیا۔ تو حضرات گرامی، ایسی سردی اگر کسی جگہ پہ ہو تو وہاں پر تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں جرابوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر آپ نے وضو کے بعد جرابیں پہنی ہیں، وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہیں، تو مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات تک اس پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی وضو کر لیا، جرابیں پہن لیں، اب اگلے 24 گھنٹے وہ ان پر جب بھی وضو کرنا ہے ان پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور مسافر آدمی 3 دن اور 3 راتیں یعنی 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ تو یہ مسافر کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ جی دیکھیں، جرابیں موٹی ہوں، باریک ہوں، پتلی ہوں، کیسی جرابیں ہوں تو پھر مسح کرنا چاہیے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جہاں پہ آسانی دی ہے اس آسانی کو لینا چاہیے۔ یہ فقہاء کی باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر بھی مسح کیا ہے، جرابوں پر بھی مسح کیا ہے، اب وہ موٹی، باریک، پتلی، اس طرح کی، اس طرح کی، یہ ایسی بنی بنائی باتیں ہیں۔
آئیے میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑیوں اور تساخین پاؤں کو گرم کرنے والی کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مسح کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، پگڑی اتارنا باندھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو اسلام نے کہا ہے کہ تجھے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اوپر سے ہی مسح کر لے۔ اب دیکھیں، اسلام تو اتنا آسان دین ہے، اتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر رہا ہے کہ تجھے پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر سے ایسے کر کے مسح کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو پاؤں کو گرم کرنے والی ہے، تو جرابیں پاؤں میں اے سی لگانے کے لیے تو نہیں پہنتے، پاؤں کی گرمائش کے لیے پہنتے ہیں۔ تو اب اس میں اگلی بحثیں جی وہ موٹیاں اینیاں ہون کہ پانی اتوں لگے تو تھلے پیر نہ لگے، اتے چمڑا لگا ہوئے، یہ ساری فقہا کی باتیں ہیں۔ اسلام نے جس معاملے میں آسانی دی ہے اس آسانی کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے جب آپ مسجد میں تشریف لائیں تو دیکھیں کہ آپ کی جرابوں سے کہیں بدبو نہ آ رہی ہو، تاکہ دیگر نمازی آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پچھلا آپ کے پاؤں کے قریب سجدہ کرے گا، کہیں اس کو یہ مسئلہ نہ پیدا ہو۔ اس نظریے سے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پھر وہ اتار لے جرابیں تاکہ دوسرے پریشان نہ ہوں۔ ویسے جرابوں پر مسح جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جرابوں پر بلکہ جوتوں پر بھی مسح کیا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، اللہ کے نبی نے جوتے پر، جرابوں پر اور جوتے پر بھی مسح کیا ہے۔ یعنی آپ نے ایک بوٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پر جو وہ کھڑے ہیں جہاں پہ مسح کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کے اوپر سے مسح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ کا دین بڑی آسانی والا ہے۔ یہ ہماری طرف سے ایسی خام خواہ کی مشکلات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے پیدا کر دی گئی ہیں، آپ اس کے اوپر سے مسح کر لیں، آگے جوتا اتار کے آ کے نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد مسح ہے نا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 2 جرابیں پہنی ہوئی ہیں، ڈبل جرابیں پہنی ہیں، اب آپ نے اوپر والی جراب پہ مسح کر لیا، آپ کو اتارنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کیا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس لیے ان مسائل کے اندر آسانی ہے، مشکل نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز سے متعلقہ مسائل ہیں کچھ۔ سردیوں کے اندر عموماً ہم دیہاتی لوگ چادر کا استعمال کرتے ہیں اور چادر سے ہم منہ ڈھانپ لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص نماز کے اندر اپنا منہ ڈھانپے، چہرہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے۔ منہ کو ڈھانپنا رومال سے ہو یا کسی طرح سے ہو، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح بکل مار کے نماز پڑھنا، یعنی ایسی شدید بکل کہ جس سے ہاتھ نہ نکل سکیں، یعنی بعض چادریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے بکل مارنے کے بعد آپ ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتے، ایسی بکل مارنا درست نہیں ہے۔ ہماری جو ڈھیلی ڈھالی چادریں ہیں ان کی بکل مارنا جائز ہے۔ وہ کیسے ہوتی تھی وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بعض لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، زیادہ لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا۔ اب وہ ایک کپڑے کو پہلے کیسے کرتے تھے کہ اس کے اندر مکمل طور پر لپیٹ کر اس کو مکمل اپنے جسم پر پھر نماز ادا کرتے۔ اب وہ ایک چادر کو لپیٹا ہے، اگر نیچے کپڑے ہی اور نہیں ہے، جب وہ ایسے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ تو ننگا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اس کا وہ تہہ بند باندھ لے، بس اس کو پورے جسم پر لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تہہ بند باندھ لے اور نماز پڑھ لے۔ اس وقت غربت ہی اتنی زیادہ تھی، اس قدر تھوڑا کپڑا تھا۔ تو ہماری جو چادریں ہیں، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی، لوگوں نے زیادہ کپڑے پہننے شروع کر دیے، تو اس وقت صحابی سے روایت آتی ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی چادروں کے نیچے سے نکال کر ایسے رفع یدین کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح دستانے پہن کر نماز پڑھنا، پھر وہی گزارش ہے کہ جب ایسی سردی، سخت سردی ہو تو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دوران نماز چادر کا لٹکانا،
یعنی چادر کو آپ پہلے ہی اچھے طریقے سے لے لیں، وہ چادر جو ہے وہ دوران نماز نیچے لٹکتی نہ رہے کہ بار بار آپ اس کو سمیٹتے رہیں اور بار بار وہ آپ کو تنگ کرتی رہے، یا اس کے کنارے جو ہیں وہ زمین پر لگیں، تو ایسا درست نہیں ہے، یہ نماز کے اندر خلل ڈالنے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع فرمایا صدل سے، کہ کپڑا اتنا زیادہ لٹکے کہ وہ لٹکتا ہوا زمین کی طرف چلا جائے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر پگڑی اور ٹوپی پر سجدہ کرنا جائز ہے، درست ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے خاص اعضاء ہیں، سبعۃ اعظم، 7 اعضاء، ان پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اعضاء زمین کے ساتھ لگیں گے، 2 ہاتھ، 2 پیر 4، اور 2 گھٹنے 6، اور 1 پیشانی 7، پاؤں، گھٹنے، ہاتھ 6 اور 1 پیشانی 7، یہ زمین پر لگنے ہیں۔ اور زمین کا مطلب مٹی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ یہ نیچے لگنے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ سر اٹھا کے سجدہ کریں، ایسا درست نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے سجدہ کریں، ایسا درست نہیں ہے، کہ یہ زمین پر لگنے چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، اور گرمیوں میں اس قدر شدید گرمی ہوتی کہ زمین تپ رہی ہوتی، کیونکہ اس وقت مسجد نبوی کے اوپر صرف وہ کھجور کی چھالیں تھیں، اس کے اندر سے دھوپ آتی اور نیچے کنکریاں تھیں، اور کنکریاں دھوپ سے کتنی گرم ہوتی ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ سڑک گرمیوں کو کس قدر گرم ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سجدہ نہ ہو سکتا تھا، تو ہم میں سے ہر بندہ کوئی رومال، کوئی پگڑی، کوئی ٹوپی نیچے رکھ لیتا اور اس کے اوپر سجدہ کرتا کہ زمین کی حدت جو ہے وہ ہمارے سر کو نہ پہنچے۔ تو جائز ہے، اگر ایک بندے نے رومال لیا ہے یا ٹوپی لی یا پگڑی لی ہے، وہ پیشانی کے اوپر آ گئی ہے، اس کے اوپر سجدہ ہو گیا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے یہ ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ بلکہ دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو ہم نے رومال وغیرہ یا پگڑی اوپر لی ہوتی تھی، جو اس کا فالتو حصہ ہوتا ہم اس کو نیچے بچھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرتے، تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسے آج ہم قالین پہ صفوں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح شریعت نے کچھ رخصتیں دی ہیں سردی کے موسم میں، بارش یا سخت سردی میں جو 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے وہ جائز ہے، درست ہے، کی جا سکتی ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بارش ہوئی ہے، رستے خراب ہیں، تو جو لوگ گھروں کے اندر ہیں ان کے بارے میں کیا اعلان ہوگا؟ صلو فی رحالکم، آپ گھر میں ہو، آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر لو۔ اور جو مسجد کے اندر ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اب وہ ایک نماز پڑھیں، تھوڑا سا انتظار کریں، جیسے ہی اس کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے وہ دوسری نماز پڑھ کے گھر میں چلے جائیں، ایسا کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ کرنا کہ اب گھر سے آ گئے ہیں سارے اور مسجد میں آ کے کہنا جی ہن سارے اسی آ گئے ہیں چلو کٹھیاں ہی پڑھا دیو، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ 2 نمازیں جمع کریں یا گھر کے اندر پڑھیں، جو مسجد میں ہیں وہ مسجد میں تشریف رکھیں، دوسری نماز کٹھی پڑھ کے جائیں، اور جو گھروں کے اندر ہیں صلو فی رحالکم، وہ گھر کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ بیمار ہے تو اپنے بستر پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بستر کے اوپر نماز ادا کی، یعنی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اپنے بستر کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہیٹر وغیرہ کے سامنے نماز پڑھنا، جیسے سردیوں کے اندر نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اتنا دور بندے کو رہنا چاہیے کہ اس کی حدت اور شدت سے آپ کا چہرہ متاثر نہ ہو، اس سے تھوڑا سا پیچھے اس کو ایسی جگہ پر رکھیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر لباس کے حوالے سے چند چیزیں وہ بھی گوش گزار کر لیں کہ سردیوں میں الحمدللہ ہم پاکستانی لنڈے پر خوب زور دیتے ہیں، یہ اللہ کی یہ بھی نعمت ہی ہے کہ لنڈا جناب آتا ہے اور ہم
وہی جیکٹ جو 2-2,500 کی ہوتی ہے ہم 200 روپے میں لے لیتے ہیں۔ تو غیر مسلم کا کپڑا پہننا دھو کر صاف کر کے اسے پہننا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تصاویر والے کپڑے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تصویر ہو اگر کپڑے پر ایسی تو اس سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کپڑے کو اتروا دیا ہے کہ اس کے اوپر تصاویر ہیں، ان کو اتار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نیچے بچھاؤ، یعنی تصویر کی عزت نہیں، تصویر کے اوپر سے چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قابل عزت چیز نہیں ہے، لہٰذا تصویر والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ لباس پہننا، یعنی ایسا لباس جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اس وقت تہبند بڑے بڑے سلوائے جاتے تھے، تکبر کی علامت تھی کہ فلاں چودھری صاحب دا تہبند مگروں کسیٹ دا ہوندا ہے، کپڑا تھوڑا تھا نا، تو یہ بڑا عظمت کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اس کا تہبند جو ہے وہ پیچھے لٹکتا آتا ہے، گھسٹتا آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے، بلکہ اس کے بارے میں وعید فرمائی، تو ضرورت سے زائد کپڑوں کا استعمال درست نہیں ہے۔ اسی طرح موسم سرما کے اندر کچھ ایسے کام کہ جو کرنے چاہیے، احتیاطی تدابیر، اپنے آپ کو موسم سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر وہ احتیاطی تدبیر جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ اسی طرح فطری چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس موسم کو قبول کرنا یہ نہیں ہے کہ گرمی کو گالیاں دینا یا سردی کو گالیاں دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ برا بلا کہنا کہ کس قدر یہ موسم آ گیا، کیا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے یہ لائق نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ زمانہ میں نے بنایا ہے، یہ لیل و نہار، یہ دن رات، یہ اللہ کی تخلیق ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس کو گالی دیتا ہے زمانے کو، حالانکہ زمانہ میں ہوں، زمانہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اسی طرح ابن آدم میرے ساتھ شرک کرتا ہے، لوگوں کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو موسم کو قبول کرنا بلکہ موسم سے لطف اندوز ہونا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے، موسم کی تبدیلی کے ساتھ کچھ وبائیں، کچھ بیماریاں آتی ہیں اور یقیناً ہم انہیں برداشت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے۔ کیسی بات ہے کہ ایک شخص کو اگر ایک بیماری ہے تو وہ اس بیماری میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ بھولا ہوا وہ کلمات، وہ ساری دعائیں، یقین مانے بیماری کے اندر وہ ساری دعائیں جو پچھلی بھولی ہوتی ہیں وہ ساری بندے کی زبان پہ آ جاتی ہیں، اور ہر گناہ، ہر اس گناہ کی بندہ معافی مانگ لیتا ہے جو بندے کو یاد بھی نہیں ہوتا، وہ ایک ایک گن کے ذہن میں۔ یعنی اس اعتبار سے دیکھیں، یہ بیماری کا آنا، یہ مرضوں کا آنا، یہ ہمارے لیے باعث زحمت نہیں ہے، رحمت ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد آ گئی، ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اسی وجہ سے فرمایا نا کہ بخار کو گالی نہ دو، بخار جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی حدت اور شدت جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ موسم کے ساتھ یہ ساری آزمائشیں بھی ساتھ ہیں، ان کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح موسم سے عبرت کہ دیکھیں، ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو رب کی جو جہنم ہے اس کے اندر کتنی گرمی ہوگی اور کتنی سردی ہوگی۔ یعنی آج دنیا کا جو سب سے زیادہ سرد ترین علاقہ ہے بر اعظم ہے، اس کے اندر کوئی رہ نہیں سکتا۔ کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کا ٹمپریچر انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جسم برداشت نہیں کر سکتا، بندہ مر جائے گا۔ تو حضرات جہنم کی وہ وادی جس میں اس قدر منفی ٹمپریچر ہوگا، وہ بھی ایک عذاب ہوگا، اور جہنم کی وہ وادی ویل اور غی وادی جو اس قدر شدید ہوگی، جو ایک دوسرے کو جہنم کی آگ کو کھا رہی ہے، ہم تو وہاں بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال، اللہ رب العالمین سے معافی کا سوال۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا، اللہ کے نبی مجھے بتلائیں میں کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے سوال کر معافی کا اور عافیت کا،
وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا، اللہ کے نبی مجھے بتلائیں میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا تو اللہ سے مانگ معافی اور عافیت، اللہ سے مانگ۔ تیسرے دن پھر آیا، اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا بتلائیں میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، تو اللہ سے معافی مانگ اور اللہ سے عافیت مانگ۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی 3 دن تک آپ نے اس کو ایک ہی بات کہی کہ اللہ سے معافی مانگ اور اللہ سے عافیت مانگ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو عافیت دے دی، معاف کر دیا، اس کو سارا کچھ مل گیا۔ جس کو معافی مل گئی اور جس کو عافیت مل گئی اس کو سارا کچھ ہی اللہ نے عطا کر دیا۔ اس لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت، تو ہمیں بھی اس موسم میں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح موسم سرما کے اندر حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ مومنوں کے لیے بہت اچھا موسم ہے، دن کو روزے کا اہتمام کریں اور رات کو اپنے جسم کے ساتھ جہاد کریں، کوشش کریں، محنت کے ساتھ اٹھیں۔ میں پچھلے دنوں اپنے استاد محترم کے ساتھ تھا، میں نے ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا استاد جی کیا طریقہ ہے کہ صبح تہجد کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو اٹھا نہیں جاتا، حالانکہ چارپائی پہ لیٹے لیٹے کتنے ورد بندہ کر سکتا ہے، لیکن اٹھنا اور اٹھ کے مصلی تک پہنچنا یہ سفر کیسے ممکن ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ جس دن تم یہ لڑائی جیت گئے سمجھو کہ اس دن تمہارا نفس تمہارے ماتحت ہو گیا، وہ تابع آ گیا، اس وقت تمہارا نفس تم پر غالب ہے۔ تو اس جگہ پر پہنچنے کے لیے انہی لوگوں کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، ان کے پہلو، ان کی کمرے نرم و گداز بستروں سے جدا رہتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ سے خوف بھی ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین بھی ہے، اللہ سے امید بھی ہے اور رب کا خوف بھی ہے۔ اس وجہ سے ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے اندر شامل فرمائے۔ اسی طرح حضرات گرامی قدر، یہ جو موسم ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس موسم میں ہمیں ہمدردی، دوسروں کا درد، دوسروں کا خیال، یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ جس طرح میرے بھائی میرے اور آپ کے جسم کو سردی لگتی ہے، غریب کے جسم کو سردی بھی لگتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر توفیق دی ہے تو اپنی اس توفیق میں سے کچھ پیسے وقف کیجئے، غریب کو لباس لے کے دیجئے، یقین مانیے بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی اتنی گارنٹی والی یہ بات ہے، اللہ اکبر، اتنی گارنٹی والی بات ہے، من البس مؤمنا، جس نے دنیا میں کسی مومن کو لباس لے کے دیا، اور مومن کو لباس لے کے دیا، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو ریشم کا جنت کا لباس عطا کریں گے۔ کیوں جی، یہ سودا چھوٹا تو نہیں ہے نا کہ دنیا میں ایک سوٹ، زیادہ سے زیادہ سوٹ کتنے کا ہوگا؟ 2000 کا ہوگا، اچھے سے اچھا سوٹ 2000 کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی تو ویسے 500 والا بھی پائی پھر دے ہیں، 500 دا سوٹ تے 700 سلائی، ہائے اللہ دعائی حضرات، اچھا سوٹ اچھی چیز لے کے دیں، غریب کو دینی ہے تو 2000 روپے میں جنت کا لباس، وہ لباس جنت کا تبھی پہنے گے نا جب جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو شارٹ کٹ جو ہے وہ اللہ رب العالمین آپ کو ٹکٹ دے رہا ہے کہ دنیا میں کسی غریب کو، مومن کو لباس لے کے دیں۔ تو ان دنوں میں ایسے لوگوں کو لباس لے کے دینا جو غریب ہوں، بیچارے کمزور ہوں، ان کو لباس لے کے دیں۔ اگر اس کے پاس لباس ہے اسے جیکٹ لے کے دیں، اگر جیکٹ ہے اسے بوٹ لے دیں، کسی کو جراب لے دیں، یہ گفٹ ہی ہے، تحفہ ہی ہے ایک۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔